خوش ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ. میں ہوں آپ کی میزبان اسرا حق. اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید. ناظرین، پچھلی بار جب ہم لوگ نے اپنا پروگرام ختم کیا تھا تو ہم لوگ نے بہت ہی بریفلی مینشن کیا تھا جو احمدیہ کمیونٹی کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں، ان کی ہراسمنٹ ہوتی ہے جیسے جیسے عید قریب آتا ہے. اور ہم لوگ نے یہی اسی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ جب عید ہوگی تو اس وقت ہم لوگوں کو کیا نظر آئے گا. اور پریڈکٹیولی جو ٹی ایل پی جو سب سے زیادہ آگے پولیٹیکل ریلیجیو پارٹی ہے پاکستان کی، جو پچھلے کئی سالوں سے احمدیہ کمیونٹی کے خلاف اور انکلوڈنگ کرسچن کمیونٹی کے خلاف یہ اٹیکس، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہیں، اس کے پیچھے ان کا بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے بھی اس بار کئی ایسے کیسز سامنے آئے جس کے اندر ٹی ایل پی کا بھی دوبارہ سے اس کے اندر ایک کردار پایا گیا. ایک تو سب سے پہلے بات، کوٹلی میں 150 لوگوں کا ایک گروہ جو ہے، انہوں نے ایک احمدیہ ورشپ پلیس کو اس کو ڈیسیکریٹ کیا تھا، اندر کو اس کے انہوں نے فائرنگ بھی کی اور توڑ پھوڑ بھی کی. ساتھ ساتھ میں گوجرا کے گاؤں میں پولیس نے ایک احمدی شخص کو اس بات پہ اریسٹ کیا تھا کہ ان کو ایک ٹپ آف ملا تھا ٹی ایل پی کے ایک ڈسٹرکٹ امیر سے کہ یہ ایک ذبح کر رہے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس سال جو پنجاب بھر میں احمدی کمیونٹی کے خلاف عید پر جو پولیس کی طرف سے کارروائیاں کی گئی ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں. تقریباً 20 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو جہلم میں، چکوال میں، گجرانوالہ میں جو ڈی سی اوز نے، جو ڈپٹی کمشنرز نے جو ہے وہ 16 ایم پی او جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اس کے تحت 20 سے زیادہ لوگوں کو نظر بند کیا گیا اس خدشے کے پیش نظر کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 11 کے قریب جو ہے پولیس نے مختلف پنجاب کے اضلاع میں ایف آئی آر درج کی احمدیہ کمیونٹی کے خلاف، جس میں کہا گیا کہ انہوں نے اسلامک ریچول ادا کیا یا قربانی کی، یا ایون کہ اگر ان کے گھروں کے فریج میں اگر گوشت موجود تھا اس کی بنا پر بھی پولیس گھروں کے اندر داخل ہوئی، گوشت کو اپنے قبضے میں لیا، اور جو ہے وہ جو بھی مالک مکان تھا اس کے خلاف 298C کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی. اور ایون کہ ایک واقعے میں تو ایک بکری کا بچہ جو 3 مہینے کا تھا وہ ایک احمدی کے گھر میں سے جب نکلا تو اس پہ بھی احمدی کو گرفتار کر لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو بکری کا بچہ ہے اس کو قربانی کی غرض سے پالا جا رہا تھا. یہ سب کچھ ہوا ہے 2022 کی سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے بعد، جس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ کسی بھی جو کمیونٹی ہے اور احمدی کمیونٹی ہے اس کو اپنی 4 دیواری کے اندر، اپنی جو پلیس آف ورشپس ہے اس کے اندر رہ کر اپنے ریچولز ادا کرنے کا حق حاصل ہے. اور اس اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس پر کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں آ سکتی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہر گزرتے سال کے ساتھ اس طرح کے جو عید کے موقع پر احمدی کمیونٹی کے خلاف جو ایف آئی آرز کا اندراج کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس میں جو پولیس ہے وہ بالکل ایک کردار ادا کرتی ہے اور بالکل ساتھ دیتی ہیں ان لوگوں کا جو اس طرح کی ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں. کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس تمام مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے یاسر لطیف ہمدانی صاحب کو. ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ایک لائر ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں جو احمدی کمیونٹی کے ساتھ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور اس پہ اپنا وقتاً فوقتاً اپنا اظہار خیال مختلف آرٹیکلس کے ذریعے کرتے رہتے ہیں. تو بہت شکریہ یاسر لطیف ہمدانی صاحب، وائس پی کے کو اور رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا. جو میرا آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احمدی کمیونٹی کے خلاف ہر گزرتے سال کے ساتھ جو اس طرح کے عید کے موقع پہ جو تشدد کے واقعات ہیں ان کے خلاف جو قانونی کارروائیاں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ سب کچھ ایک بڑے اب سسٹمیٹک وے میں ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے. اور لیکن یہ تشویش کی بات ہے کہ یہ سب کچھ 2022 کی اس ججمنٹ کے بعد بھی جاری ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی ڈویژن بینچ جو تھا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل تھا، اس نے یہ قرار دیا تھا کہ جو احمدی کمیونٹی ہے اور جو دیگر مائنورٹیز ہیں وہ اپنے جو مذہبی ریچولز ہیں وہ اپنی 4 دیواری کے اندر، اپنی عبادت گاہوں کے اندر کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی. اس کے باوجود بھی یہ جو سلسلہ جاری ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون کی جو گرفت ہے وہ اس طرح کے، یا قانون کا جو عملداری ہے وہ ہماری احمدی کمیونٹی کے حوالے سے کچھ کمزور پڑ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ بندہ دوسری امینڈمنٹ جو ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ، اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. دیکھیے، وہاں سے مسئلہ تو سٹارٹ ہو رہا ہے. 50 سال ہو گئے ہیں احمدیوں کے ساتھ جو یہ ایک زیادتی ہمارا ملک کر رہا ہے. لیکن چلیں،
جو کچھ بھی ہے اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ججمنٹ آئی 2022 میں، اس نے ان کو بریدنگ اسپیس دی، لیکن اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں. اور یہ جو لوگ سب سے زیادہ یہ اچھلتے ہیں اس بات پہ کہ دیکھیے جی ہم نے جو ہے ہمیں آئین کا جو ہے آئین کے اندر احمدیوں کو جو ہے کافر ڈکلیئر کیا گیا، یہ کہ وہ جب آئین کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس ججمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے. بیسکلی یہی کہہ رہے ہیں نا وہ اگر وقت سمجھتے ہوتے تو پولیس کبھی بھی اس طرح کے ایکشنز نہ کرتی جو اس نے کیے ہیں. اور خاص کر نہ صرف پولیس تو بعد کی بات ہے، جو آپ کے ڈپٹی کمشنرز ہیں سیالکوٹ کے، چکوال کے، ان سب نے جو ہے ڈیٹینشن آرڈرز دیے ہیں، لوگوں کو اریسٹ کیا ہے اس بات پہ کہ کہیں وہ کل کو کر نہ دیں جا کی قربانی. آج میں واقعہ پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، وہ ایک احمدی کو اٹھا کے لے گیا، ساتھ اس کی پیٹ گوٹ تھی، یعنی کہ اس کی پالتو بکری تھی، اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. تو یہ جو جس قسم کی حرکات ہو رہی ہیں، یہ تو بڑا سسٹمیٹک کلچرل جینوسائیڈ ہے احمدی کمیونٹی کا پاکستان کے اندر. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ 2017 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں. 2017 کی جو فیض آباد دھرنا تھا، اور اس میں میں کھل کے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری کی ساری جو کارروائی ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بنایا، اس TLP کو، اور جس طرح انہوں نے اس کو آرگنائز کیا اور ہمارے اوپر سوار کیا ہے اس ملک کے اوپر. اور یہ صرف احمدیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ 2017 سے آج تک جو ہے یہ ایک ایسی افریت بن چکی ہے، ایک ایسا مانسٹر بن چکا ہے جس کو آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اچھا یاسر صاحب، کیونکہ آپ خود بھی وکیل ہیں، اس لیے میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تو وہ اور اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور سیریل خلاف ورزی دیکھنے میں آ رہی ہے، تو کیا اس پہ سپریم کورٹ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے حکم نامے پہ عمل درآمد کروانے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کوئی پروسیڈنگز ہے اس کو سٹارٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے لیٹلی کہ سپریم کورٹ بہت زیادہ سختی سے پیش آ رہی ہے. جہاں بھی اس کی حکم عدولی ہوئی، اس کے عدالتی فیصلوں کی ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو سزا دے دی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. تو کیا اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے بھی سپریم کورٹ کوئی آگے بڑھ کے کوئی قدم یا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی آئی تھنک جوڈیشری جو ہے وہ ریون وتھ فیئر ہے. انگریزی میں کہا جاتا ہے ریون وتھ فیئر. وہ سچویشن ہے اس وقت. دیکھیے 2022 کی ججمنٹ سید منصور علی شاہ کی ہو جائے، یا جو آپ نے دیکھا چیف جسٹس کی مبارک ثانی میں ججمنٹ تھی، یہ نہیں دونوں ایشوز پہ تھی. اسینشلی احمدی ایشو جو ہے اس کے اوپر تھی. یہ دونوں بڑی پروگریسو ججمنٹ تھیں، لیکن الٹیمیٹلی جب بات آتی ہے کہ آن گراؤنڈ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، کیوں نہیں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جوڈیشری کیوں نہیں اس پہ اسٹینڈ دے سکتی، اور کیوں نہیں جا کے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر چکوال اور ڈپٹی کمشنر جو ہے سیالکوٹ، ان لوگوں کو کیوں نہیں طلب کر سکتی کہ یہ آخر انہوں نے کیوں کیا. نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل جو ان کے خلاف اسٹریٹ میں پروٹیسٹ ہوں گے اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ اور یہ اگین آئی ول گو بیک ٹو اٹ. پہلے میں سمجھتا تھا اس واقعے سے پہلے، یہ جو اس دفعہ ہوا ہے اس سے پہلے میرا یہ خیال تھا کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا ہمارے جو عناصر ہیں، جو ہڈن فورسز جو ہے وہ شاید جو ہیں اس سے زیادہ عقل رکھتی ہوں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے بیسکلی ان کو چھوڑا ہوا ہے اور ان کو شترے بے مہار بنایا ہوا ہے، اور یہ بالکل دندناتے پھر رہے ہیں. اور ان کو پٹا ڈالنے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ آپ کا سپریم کورٹ کچھ کر رہی ہے اس پہ، نہ آپ کی باقی جوڈیشری کچھ کر رہی ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے یہ اب ہاتھ میں ہے. یہ بیسکلی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ کی obviously we'll talk more، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ مسئلہ جو ہے ایڈنسائڈ کی 8 اسٹیج پاکستان جو ہے 7 اسٹیج کو کراس کر کے اب 8 میں آ گیا ہے، which is the extermination, systematic, cultural and physical genocide of the Ahmadi community is taking place in Pakistan right now. Acha sir, just to get like a historical perspective, when we talk about the Constitution of Pakistan, جو آئین ہے ہمارا، وہ از دی سنگل موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جس کے اندر پاکستان کی جتنے بھی ہیومن رائٹس ہیں اور فنڈامنٹل لبرٹیز ہیں وہ سیکیور ہیں.
وہ گارنٹی کرتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی آباد لوگ ہیں ان کو یہ رائٹس ہیں وہ فراہم کی جائیں گی. اب دس از اے سیم کانسٹیٹیوشن جس کے اندر ایک اسپیسیفک مائنورٹی کو سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے, اور بائی انکلوڈنگ دیٹ کہ ایک ایکسکلوژنری ان کی ایک انکلوژن کی ہوئی ہے ان دی کانسٹیٹیوشن کہ دس از اے مائنورٹی, دے ڈو ناٹ کاؤنٹ ایز مسلمس. ڈو یو تھنک کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے افیکٹولی ڈسپائٹ بینگ دی گارنٹر آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس, اس نے ایک اسپیسیفک مائنورٹی کو کہہ دیا ہے کہ دس دیر از اے ٹارگیٹ آن دیئر بیک, ڈو واٹ یو وانٹ وتھ دیم. جی آئی بلیو سو. آئی تھنک یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. آپ یہ دیکھیے کہ انفارچونیٹلی سچویشن کچھ ایسے ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر یہ مسئلہ جو تھا یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے آبویسلی, جو احمدی ایشو ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مجلس احرار الاسلام اور اس طرح کی اور بریلوی آرگنائزیشنز بھی تھیں, مجلس احرار نہیں تھی. ان لوگوں نے حد الوسع کوشش کی تھی 1936 سے لے کے 1944 تک کہ یہ کسی طرح قائد اعظم کو کنونس کر لیں کہ وہ احمدیوں کو مسلم لیگ سے باہر نکال دیں اور مسلمانوں سے ایکسکمیونیکیٹ کر دیں. تو قائد اعظم نے منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مسلمان ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے وہ وزڈم جو تھی اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا, اور جو چیز وائزلی جو تھی مسٹر جناح ہیڈ وائزلی ریزسٹڈ, اس چیز کو ہم نے اٹھا کے 74 میں ہم نے جو ہے اس کی جگہ اس کو قانون بنا دیا, اس میں آئین میں ڈال دیا, اور پھر اس سے سونے پہ سہاگا 84 کے اندر 1984 کے اندر ہم نے ایک اور لا بنایا جس میں ہم نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, وہ پوز بھی نہ کریں, اس پہ بھی ان کو جیل ہو جائے گی. وہ اس طرح تو یہ قوانین جو ہیں یہ نہایت ڈسکریمنیٹری ہیں. یہ دیکھیے 50 سال ہونے کو ہیں, 50 سال پورے ہو گئے ہیں. یہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ تھی وہ اس 50 سال میں کمپلیٹ ڈینائل آف آئیڈینٹی ہے اور کمپلیٹ کلچرل جینوسائڈ ہے اس کمیونٹی کا پاکستان کے. اچھا سر, ہمارے پاس جو بلاسفیمی لاز ہیں ایکسیپٹ فار 295 بی اینڈ سی اینڈ 298 بھی, ان کو بھی ایکسکلوڈ کیا جائے تو دیز بلاسفیمی لاز کین آلسو بی یوز بائی مائنورٹی کمیونٹیز اگر وہ پرسیو کرتے ہیں کہ ان کے جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں ان کو کسی ایکشنز یا کسی ورڈز سے ان کو ہرٹ کیا گیا ہے. سو ڈو یو بیکاز یو آر اے لائر, تو ہیو یو ایور کم اکراس اینی کیس ان پاکستان کے کوئی مائنورٹی کمیونٹی ہے اس نے یہ بلاسفیمی لاز کا ایک کریکٹ یوز کیا ہے کہ جہاں پر جیسے کسی ٹیمپل کو اٹیک کر دیا, ان کی آئیڈلس توڑ دیے, تو ہیو دے ایور براٹ فورتھ اے کیس ان دا کورٹ آف لا دیٹ آر ریلیجس سینٹیمنٹس ور ہرٹ اینڈ دس جو بلاسفیمی لاز ہے یہ اپلائی کرتی ہیں, دے کین بینیفٹ اس. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 295A ہے وہ جو قانون ہے جس جو مائنورٹیز اوسٹینسبلی استعمال کر سکتی ہیں, اور اس میں آپ یہ دیکھیے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایسے لاز جو ہوتے ہیں نا بلاسفیمی کے ہوں یا جو بھی فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کو کرٹیل کرنے کے لاز ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ہوں, وہ ہمیشہ میجورٹی کو فائدہ دیتے ہیں, مائنورٹی کو کبھی فائدہ نہیں دیتے. یہ سب سے پہلا آنسر ہے. اور اس کے اندر یہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر 295A کی ایکچوئل اپلیکیشن ہو تو ریاست جو ہے وہ اٹ سیلف از گلٹی انڈر دیٹ. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ بیسکلی اگر آپ اور میں پاسپورٹ لینے جاتے ہیں تو ہم جا کے ہم ساتھ ہم احمدی کمیونٹی کے فاؤنڈر کو ہم ساتھ کہتے ہیں کہ وہ امپوسٹر ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اٹ سیلف از اے وائلیشن آف 295A. لیکن اس چیز کو کرنے والا یوز کرنے والا نہ کمیونٹی احمدی کمیونٹی نے کبھی یوز کیا, نہ میرے علم میں کوئی ایسا کیس نہیں کہ کوئی کرسچن یا کوئی ہندو گیا اور اس نے یہ قانون اٹھایا ہو اور کہا ہو کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. میری کم از کم دانش میں اور میری نظر سے کوئی ایسا قانون نہیں, کوئی ایسا کیس نہیں گزرا. تو جہاں تک تعلق ہے, میں اگین یہ کہوں گا ایمفسائز کہ اس طرح کے جو لاز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میجورٹی ہی کے حق میں یوز ہوتے ہیں. مائنورٹیز جو ہے وہ اس سے شادر و نادر ہی جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا یاسر صاحب, جو ایک چیز میں آپ سے دیکھنا چاہ رہا ہوں اور جس کی بہت زیادہ شکایت کی گئی اس دفعہ احمدی کمیونٹی کی طرف سے, وہ یہ کہ ان کے گھروں کی جو ہے وہ باقاعدہ مارکنگ کی گئی, پولیس کی طرف سے بھی, TLP کی طرف سے بھی, اور اس کے لیے جو مارکنگ کے لیے جو انہوں نے ڈاکومنٹ یوز کیا وہ جو ایک سپریٹ الیکٹوریٹ لسٹ ہے
ووٹرز لسٹ جو ہوتی ہے احمدیہ کمیونٹی کی اس کو یوز کر کے گھروں کو مارک کیا گیا. اور یہ ووٹر لسٹ اس لیے TLP کے پاس آئی کیونکہ وہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل جماعت ہے اور ان کا ایز اے رائٹ تھا وہ لینا. تو ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ لسٹ ہے احمدیہ کمیونٹی کی یہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے, اور نمبر 2 کہ اگر اس کا مس یوز ہو رہا ہے تو کیا الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا کوئی نوٹس لے سکتی ہیں, یا اس کے حوالے سے جو مس یوز کرنے والی جماعت ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کرنے کو تو کر سکتے ہیں نا, لیکن کرے گا کون, یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے. پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سیپریٹ الیکٹرل لسٹ ہے اس کا کوئی سینس اور کوئی اس کا سر پیر نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ جوائنٹ الیکٹریٹ میں وہی اس نے ایڈلٹ فرینچائز ہے پاکستان کے اندر, ہر پاکستانی کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہے. ایک کرسچن, ایک ہندو, ایک مسلمان ایک ہی لسٹ کے اوپر موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. صرف ایک احمدیوں کو جو ہے علیحدہ لسٹ پہ ڈالا گیا ہے, اور اس کا پرپز, حالانکہ یہ ڈالا تو جنرل مشرف کی رجیم نے تھا, اس کا پرپز الٹیمیٹلی اب یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اس سے احمدیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کا بیسکلی جینوسائڈ کیا جائے. دیکھیے یہ بات, میں تو اس پہ بالکل یہ کلیئر ہوں کہ یہ سرین کوشش ہے احمدیوں کو اس ملک سے مار بگانے کی, ان کو ختم کرنے کی. یہ باقاعدہ طور پہ ایک سازش ہے, اور یہ جو کوئی بھی ہیں یہ صرف یہ TLP جو ہے اس کا سامنے سمٹم ہے. یہ پیچھے سے کافی یہ اس وقت ریاست کی یہ پراپر پلاننگ بن چکی ہے, ریاست کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. ریاست 74 سے اور پھر 84 سے اس طرح اپنے آپ کو فیشن کر چکی ہے کہ اس نے اپنی آئیڈینٹی کو لنک کر دیا ہے احمدیوں کی آپریشن کے ساتھ. حالانکہ وہ میرا خیال ہے 2.5-3 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اتنے ان 2-2.5-3 لاکھ لوگوں سے اتنے خوف زدہ ہیں ریاست والے اور جو لوگ ہیں کہ ان کو اپریس کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, یہ سارا کا سارا جو ہے یہ سب جو الیکٹرل لسٹ ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اور اسی کے اندر سے یہ ایڈریسز اٹھاتے ہیں اور مارکنگ کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب پولیس اس کے اندر باقاعدہ اہلکار بنی ہوئی ہے, اس اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے بالکل کا جو ہے TLP کی. اچھا, اب بالکل ٹورڈس دی لاسٹ آپ سے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آپ خود لائر ہیں اس لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اور وہ کردار ہے بار ایسوسیشنز کا. یہ خیر پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا, لیکن اس دفعہ تو ایک زیادہ وسیع پیمانے پہ یہ ہم نے کردار بار ایسوسیشن کا اور خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا دیکھا, جب انہوں نے پنجاب کے تمام جو RPOs کو ہے وہ خط لکھا, اور یہ خط لکھ کے کہا گیا کہ احمدیوں کو اس دفعہ جو قربانی کرنے سے پولیس بزور طاقت روکے, اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف قوانین کا حوالہ دیا, اور انہوں نے RPO سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے نیچے DPOs کو اس حوالے سے متحرک کریں اور SHOs کو متحرک کریں تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے, جس کا رزلٹ ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں احمدیہ کمیونٹی کے خلاف FIRs درج ہوئی. کیونکہ اگر بار کی طرف سے ایک مطالبہ آتا ہے, اور بار کونسل جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو گارڈین ہیں آف دی ہیومن رائٹس, اور جہاں پہ بھی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہوگی یہ لوگ آگے بڑھ کے اس کو روکیں گے, جب وہی ایک کمپلیسٹ ہو جائیں اور وہی جب ایک ساتھی بن جائے اس وائلیشن کے, تو پھر ہمارا معاشرہ بیسیکلی کس طرف جا رہا ہے. اور یہ بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز اس میں کیوں اتنا بڑھ چڑھ کے اتنی بگٹری میں کیوں اتنا حصہ لے رہے ہیں؟ جی, جہاں تک بار ایسوسیشن کا ہے تعلق, میرا یہ بہت پرانا ماننا ہے کہ ہمارا جو لیگل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انفارچونیٹلی بہت حد تک ڈیلیپیٹیڈ ہے, ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ بالکل اس میں جو وکیل وہاں سے نکل رہے ہیں وہ بالکل سوسائٹی کی عکاسی کرتے, اور مجھے اس میں کوئی جو ہے سرپرائز نہیں ہوا کہ آئی وازنٹ سرپرائز کہ جی اس طرح کی چیزیں لائرز کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی ایسی کوششیں کی ہیں, اور یہ مسئلہ چونکہ دیکھیں ان کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے, لیکن کئی عجیب و غریب قسم کی تعمیلیں جو ہیں وہ وکیل ہی نکال کے لاتے. مثلاً ہمارا جو آئین کی شق 20 ہے, یعنی کہ آرٹیکل 20 ہے, وہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز دا رائٹ ٹو پریکٹس پروفیس پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ دیئر ریلیجن, پروفیس پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ. ٹھیک ہے جی, یہ رائٹ ہے. اس کے اندر پیچھے اس کے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو لا. اب وہ سبجیکٹ ٹو لا جو ہے وہ ساری دنیا میں اس طرح نہیں پڑھا جاتا کہ جو
اور اس سے آپ رائٹ ہی ختم کر دیں, یعنی کہ آپ ایسا لا بنا دیں جو رائٹ کو ختم کر رہا ہے, پھر ساتھ آپ کہہ رہے سبجیکٹ لا اس طرح کا ہوگا. اس کی کوئی انٹرپریٹیشن دنیا میں اس طرح نہیں ہوتی, لیکن ہمارے وکیل چونکہ شاید ان کو سیڈلی انٹرپریٹیشن کے بارے میں صحیح پڑھایا نہیں جاتا, یا ان کی ایجوکیشن, وہ اس کی تعبیر یہ نکالتے ہیں کہ قانون چونکہ بن گیا ہے اس لیے اب رائٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ آپ کا جو وکیلوں کا آپ دیکھ رہے ہیں, وکلا جو ہیں انفارچونیٹلی, اور یہ مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے جس قسم کا مٹیریل جو ہے آج کل وکلا کی طرف جا رہا ہے, جو بار کاؤنسلس میں بار ایسوسیشن میں جا رہا ہے, یہ وہ مٹیریل ہے جو اور کسی طرف نہیں جاتا. جو انجینئر نہیں بنتا, ڈاکٹر نہیں بنتا, کوئی اور اس طرح کا پروفیشن نہیں اپناتا, وہ اس کو آج کل وکیل بنا دیا جاتا ہے. تو یہ جنرلی بھی اسپیکنگ, اور ویسے بھی جو پالیٹکس جنرلی لائر پالیٹکس ہے, وہ بھی اسی طرح کی ایشوز کے اگینسٹ ریوالو کرتی ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ لائرس کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مائنورٹیز کی آواز بنیں گے, یا اس کمیونٹی کی تو بالکل بھی نہیں بنیں گے, اور مائنورٹیز کی آواز بنیں گے, تو پھر آپ کو سوری ٹو سے دیٹ از ناٹ ٹرو. پاکستان کے اندر میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آسما جہانگیر جو تھیں وہ ایک ایکسیپشن تھیں ہمارے ملک کے اندر, اور اسی طرح کے کچھ اور ایکسیپشنز موجود ہیں. اصل رول جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ریاکشنری اور بگیٹڈ طبقہ جو آپ کا اس وقت موجود ہے پاکستان کے اندر, وہ آپ کے وکلا ہیں. اور یہ میں ایز اے وکیل آپ کو کہہ رہا ہوں, ایز اے لائر کہہ رہا ہوں کہ دس از بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ ٹیمپلز آف بگیٹری ہیں ان مائی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ یاسر لطیف رمضانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. احمد, اگر اف آئی entertain my whims and thoughts for a moment, اگر لیٹ سے کہ جو پاکستان میں جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں, یہ ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے. آئدر ایک سائڈ پہ ہے دیٹ وہ پھر جے آئی کی طرح پاپولزم کی طرف جاتے ہیں ٹو بیکم مین اسٹریم, سو دیٹ ایک پولیٹیکل پاور میں ان کا شیئر ہو, یا پھر وہ اسٹریٹ اپ ٹیررزم کی طرح ملیٹنسی کی طرف آتے ہیں. ویئر ڈو یو تھنک the TLP is situated at this point, in the middle یا پھر کہیں؟ دیکھیں TLP جو فینومنا ہے یہ ایک 2017 سے اٹھا ہوا ہے, اور ابھی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت نہیں بنا سک رہے. وہ پالیٹکس میں انٹر ہوئے 2018 کے الیکشن میں, ٹھیک ہے انہوں نے ایک تھوڑا سا ووٹ بینک گین کیا, لیکن وہ ہمیں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ان کی پارلیمنٹری اسٹرینتھ میں. اور 2024 میں تو وہ جو 2 یا 3 سیٹیں ان کے پاس پہلے موجود تھی, وہ اس دفعہ تو وہ بھی وہ گین نہیں کر سکے. تو وہ بیسکلی ان کو بھی اٹ سیلف ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں پہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن رکھتے ہیں. اور ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ان کی جو مرکزی لیڈرشپ اور جو نیچے کی لیڈرشپ ہے اس کے درمیان بھی ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. اور وہ بھی جو ہے جو ان کی جو ڈسٹرکس میں لیڈرشپ موجود ہے, جو تحصیلوں میں ڈسٹرکٹ جو لیڈرشپ موجود ہے, وہ جو ہے بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی خاص فریم ورک میں کام نہیں کر رہی. وہ بالکل ایک جس طرح یاسر لطیف رمضانی صاحب نے یہ شتر بے بہار ہے ہو چکی ہے, اور وہ بالکل جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. اور اس چیز کو ہمارے جو اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں, جو ریاست کے ادارے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو آپ نے یو ہیو ٹو اسٹاپ دس میڈنس. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اسی طرح ان چیک جانے دیں. لیکن ایک اور چیز ناظرین جس کی طرف آج ہم آپ کا توجہ لے کر جائیں گے, اور وہ ہے جو صحافی ہیں پاکستان میں, ان کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے خبریں بہت اچھی نہیں آ رہی, بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ خبر دینے والے خود خبر بنتے جا رہے ہیں. اس عید کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ جو قبائلی ضلع خیبر ہے اس کے علاقے لنڈی کوتل میں, وہاں پہ ایک صحافی جو کہ بہت عرصے سے ملیٹنسی کو کور کر رہے تھے, اس سے علاوہ لنڈی کوتل جو پریس کلب ہے اس کے سابق صدر رہ چکے تھے خلیل جبران صاحب, ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا. خلیل جبران کو جو قتل کیا گیا ہے وہ یہ شک کیا جا رہا ہے کہ ان کے کام کی وجہ سے کیا گیا ہے, کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے, ان کی گاڑی کو روک کر ان کو گاڑی سے اتار کر ان کا نام لے کر ان کو گولیاں ماری گئی, اور ان کو 19 دفعہ گولیاں لگی. اس قتل کے بعد سے قبائلی اضلاع اور دیگر پاکستان کے پریس کلبز میں شدید احتجاج جاری ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہماری یہ خصوصی رپورٹ. تحفظ دو, تحفظ دو, صحافیوں کو تحفظ دو.
صحافی خلیل جبران کے قتل کے خلاف لنڈی کوتل، جمرود، باڑہ اور پشاور پریس کلب کے باہر صحافتی تنظیموں کے احتجاجی مظاہرے۔ مظاہرین نے سیاہ پرچم اور پلے کارڈ اٹھائے، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ صحافیوں کا قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ خلیل جبران قاتلوں کو گرفتار کرو، خلیل جبران قاتلوں کو گرفتار کرو۔ مقامی صحافی اور لنڈی کوتل پریس کلب کے سابق صدر خلیل جبران کو عید کے دوسرے روز نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ جنرل سیکرٹری باڑہ پریس کلب کا وائس پی کے سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خلیل جبران کو شہداء پیکج میں شامل کر کے فیملی کو 1 کروڑ روپے کا معاوضہ دیا جائے۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خلیل جبران کو شہداء پیکج میں شامل کرے، کہ جو کہ 1 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جس ادارے سے میں وہ کام کرتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے 10 سال وقف کیے تھے اور جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، تو جو اس ادارے کو بھی چاہیے کہ کم از کم اس کی بچوں کی کفالت کے لیے 50 لاکھ روپے کے گرانٹ کا فوری اعلان کرے۔ احتجاج میں شریک صحافیوں نے خلیل جبران کے قتل کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے صحافیوں کو تحفظ دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ خلیل جبران کے قاتلوں کو گرفتار کرو، گرفتار کرو۔ ہم سب کا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ریاست، حکومت دیگر عوام کی طرح صحافیوں کو خصوصی تحفظ فراہم کرے، کیونکہ وہ جیسے دیگر ادارے ہیں جو فرنٹ لائن پہ کھڑے رہتے ہیں، اس طرح صحافی بھی ہمیشہ جنگ ہو، امن ہو، جیسی بھی حالات ہو، وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں۔ صحافیوں نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ خلیل جبران کے جو قاتل ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیے جائے۔ پولیس کے مطابق خلیل جبران دوست کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں گھر واپس جا رہے تھے کہ رستے میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، لاہور پریس کلب، بلوچستان یونین آف جرنلسٹ اور دیگر صحافتی تنظیموں نے بھی صحافی خلیل جبران کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ناظرین، پاکستان کے قبائلی علاقوں میں یہ کئی آپریشن کے بعد اسٹیٹ کلیم کرتی ہے کہ پیس اسٹیبلش ہو گیا، لیکن اسپیشلی جب سے افغان طالبان کا جب رائز آیا ان افغانستان، انہوں نے جو ٹیک اوور کیا 2021 کے بعد، تو قبائلی علاقوں سے جو ان کے ریزیڈنٹس ہیں ان کی طرف سے کئی کمپلینٹس آ رہی تھی، کئی وارننگس ساؤنڈ کی تھی کہ یہاں پر ملیٹنٹس آ گئے ہیں، ریسیٹل ہو گئے ہیں، اینڈ وہی پھر دوبارہ سلسلہ ٹارگٹ کلنگ کا اور سوئسائڈ بامبنگ کا پھر دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ 2021، 22، 23 اور اب ہم لوگ 24 پہ پہنچ گئے، اور اب جو نشانہ بن رہا ہے وہ ہے صحافی، اور اب جو غصہ ہے وہ لوگوں کا اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ اسی معاملے میں بات کرنے کے لیے ہم لوگوں نے دعوت دی ہے اقبال خٹک صاحب کو، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں فریڈم نیٹ ورک کے۔ فریڈم نیٹ ورک ایک میڈیا واچ ڈاگ ہے اور یہ زیادہ تر کام کرتے ہیں پریس فریڈم کے اور جرنلسٹ کی سیفٹی اور سیکورٹی کے بارے میں۔ بہت شکریہ اقبال خٹک صاحب رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا۔ اچھا اقبال خٹک صاحب، سب سے پہلے جو خلیل جبران صاحب کا جو قتل کا واقعہ ہوا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو قبائلی اضلاع میں جو ہمارے رپورٹرز ہیں، یہ صحافی ہیں، وہ پہلے بھی ایک بڑے مشکل دور سے گزرے ہیں، اور اب جب دوبارہ ملیٹنسی ان ایریاز میں واپس آ رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ صحافی اسی چیز کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ارسٹ وائل فاٹا کا جو ایریا ہے، ہمارا جو فارورڈ فاٹا کا والا ایریا ہے، اس کے لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جرنلسٹ کے لیے کیوں مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ شکریہ۔ میرے خیال میں آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سابقہ فاٹا علاقوں یعنی ضم شدہ قبائلی اضلاع میں اس وقت جو صورتحال ہیں وہ اس کے ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ ہے ملیٹنسی کی واپسی پہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب فوجی آپریشنز کے ذریعے طالبان کی مضبوط گڑھ ان سے چھین لیے گئے تھے، جیسے وزیرستان، جیسے خیبر اور قرم اور اغزی کی طرف بھی اگر آپ دیکھیں، اور ان کی ایون کے جو سیٹل ڈسٹرکٹ تھے وہاں پہ بھی ان کے پاکٹ بن چکے تھے، لیکن وہ فوجی آپریشن کے ذریعے ان سے ان کے گڑھ واپس چھین لیے گئے تھے۔ یہ آپ اگر دیکھ لیں 2009 میں جب سوات پہ آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد وزیرستان میں تو ایک سے زیادہ آپریشن ہوئے ہیں، لیکن جب سے 2021 میں جب افغان طالبان نے صدر اشرف غنی کی حکومت کو ہٹا کے اپنی حکومت قائم کی،
और उसके बाद पाकिस्तानी तालिबान को जो वहाँ अफ़गानिस्तान में एक पनाह मिली है और उसको एक फैसिलिटेशंस भी मिल रही है, उनकी दोबारा वापसी जो है हम देख रहे हैं कि साबिक़ कबायली अज़ला में हो रही है। और यहाँ तक कि सरकारी सतह पे भी इसकी स्वात में दोबारा आबादकारी का एक मंसूबा बन रहा था, लेकिन लोगों की मज़ाहमत की वजह से हुकूमत ने वो मंसूबा तर्क कर दिया था और स्वात के तालिबान को वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया था। और अब ये जो दो वाक़यात हुए हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में कामरान दाऊद का और खलील जिब्रान का खैबर एजेंसी में, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बराह रास्त लिंक है मिलिटेंसी की वापसी के साथ। और कबायली इलाकों में पहले भी मिलिटेंसी के हाथों सहाफ़त को काफ़ी नुकसान मिला था, सहाफ़ियों को काफ़ी नुकसान हुआ था और वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। बावजूद इसकी कि वफाकी हुकूमत ने कबायली अज़ला को खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल पहले ज़म करने का फ़ैसला कर लिया था, वो ज़म हो चुके थे। अगर हम दोबारा 5 साल बाद इन साबिक़ा कबायली इलाकों में जाए तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पे मीडिया जो है वो उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पहले 5 साल पहले था। और इसके हवाले से फ्रीडम नेटवर्क की एक ख़ास रिपोर्ट जो है वो अगले हफ्ते 26 जून को पेशावर में इसकी इफ्तिताह होगा, यानी रिलीज़ की जाएगी। और इस रिपोर्ट ने काफ़ी चीज़ों पे नज़र डाली है और काफ़ी चीज़ें हमें सामने आई हैं कि वो क्या मुश्किलात हैं और वो क्या हमारे साथ मुमकिन सॉल्यूशंस हैं जिसकी तरफ हम जा सकते हैं और मीडिया की मदद कर सकते हैं और सहाफ़ियों को महफूज कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो फ्रीडम नेटवर्क है, सो फार ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल अभी आया है, बट टिल डेट जितने भी सहाफ़ी जो आज तक उनके ऊपर कोई वायलेंट अटैक हुआ है, वेदर दे सर्वाइव्ड और नॉट, बहुत ही पुअर रिकॉर्ड रहा है कि उसके अंदर कोई अरेस्ट हुए हो या ये ट्रायल तक भी पहुंचा हो और उसके अंदर कोई अक्यूज्ड है उनको कन्विक्ट किया गया हो। सो फ्रीडम नेटवर्क इज व्हाट डू यू थिंक, आपकी नज़र में क्या ये सिलसिला, अगर ये फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो अब ये आ गया है उसके भी लागू होने के बाद भी कोई हम लोग को सिलसिला में कोई तब्दीली नहीं नज़र आए कि अरेस्ट बढ़े हो या केसेस सॉल्व हुए हो? और अब ये कबायली इलाकों में स्पेशली अगर ये इंसिडेंट्स आ रहे हैं जहाँ पर जो अक्यूज़ हैं वो टेक्निकली मिलिटेंट्स हैं, तो हाउ कैन दीज बिल्स जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में फेल कर रहे हैं वो अब ये एक नॉन स्टेट एक्टर्स को है ना कैसे पकड़े जाएंगे इसमें? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ना खुद कोई कानून साज़ी की है सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। हालांकि यहाँ पे जो हुक्मरान इस वक्त हुकूमत साजी कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके इंतखाबी मंशूर में बड़ा वाज़ह है कि वो इस हवाले से काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सूबाई सतह पर अब तक हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। जहाँ तक वफाकी हुकूमत का जो कानून है सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए, वो कानून तो दिसंबर 2022 में बन चुका है, लेकिन आज तक उस कानून पे अमल दरामद के लिए जो स्ट्रक्चर कायम करना है, यानी कमीशन का क़याम है, वो अभी तक नहीं हुआ है बदकिस्मती से। हालांकि जो पिछली हुकूमत थी PDM की और जिसके सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, उन्होंने हमारे साथ 6 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद में एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था, फ्रीडम नेटवर्क ने किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि वो इस कानून पे के में जो कमीशंस के क़याम का एक जुज़ है वो उस पर जल्दी से जल्दी अमल करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। सो कानून तो बन चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए जो स्ट्रक्चर खड़ा करना है, जो कमीशन कायम करना है, उसके कवायद ज़वाबित बनाने हैं, उनके अरकान का तयन करना है, उसके सरबराह का तयन करना है, वो अभी तक नहीं हुआ है बदकिस्मती से। अच्छा, लेकिन सर आपने कहा कि स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर सिंध में मौजूद था, वहाँ पे कमीशन बना, उसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी को दी गई, वो अल्लाह को प्यारे हो गए,
لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے سندھ میں دیکھا کہ وہاں پہ تو زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں صحافیوں کے لیے، خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں. ابھی آپ نے دیکھا نصر اللہ گڈانی کا قتل ہوا، اس سے پہلے مہراب پور میں ایک صحافی کا قتل ہوا، اور ایک لمبی لسٹ ہے، عزیز میمن کا نام آ جاتا ہے. تو ادھر بھی ہم نے کسی کو کیفے کردار تک جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تو یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہو گیا یا ایکٹ ہو گیا، وہ تو ایک الگ اس میں ہوگی، لیکن جو امپیونٹی ہے اس کو ختم کرنا، اس کے لیے تو ایک جو ہمارے کامن لاز موجود ہے، پاکستان پینل کوڈ موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے ہوتی ہے. تو وہ کیوں لیک کر رہی ہے، اور اس پروونس میں لیک کر رہی ہے جہاں پہ ایک ایسی حکومت موجود ہے جس نے سارا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. وہاں پہ اسٹرکچر کاغذوں پہ بن چکا ہے، عملاً بھی بہت کام ہونا ہے. کیونکہ ابھی تک سندھ کمیشن کے کوئی سرکاری دفتر نہیں ہے. جو اس وقت اس کے موجودہ سربراہ ہیں جسٹر اکبر ناظر صاحب، وہ اپنے دفتر میں ایک جوش جو ہے اس دفتر کا اس نے وقف کیا ہے کمیشنز کے لیے. اور سٹاف جو ہے، جو سپورٹ سٹاف ہے، وہ بھی اس طرح نہیں ملا ہے. دوسرا، ابھی تک سندھ کی حکومت نے جو کمیشنز کے لیے بجٹ میں ایک اچھی رقم مختص نہیں کی ہے. گزشتہ سال بھی بجٹ میں جو بجٹ پیش ہوا تھا اس میں سندھ کمیشنز کے حوالے سے کوئی رقم مختص نہیں تھی. پھر جو ہے 5 کروڑ روپے وزارت اطلاعات کے بجٹ سے نکال کے کمیشن کو دیے گئے تھے. 5 ستمبر 2023 تک کمیشنز کا اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، اور وہ جو 5 کروڑ روپے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 5 کروڑ روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ان کا اپنا اکاؤنٹ نہیں تھا. تو یہ وہ مشکلات ہیں جو پاکستان میں ہم عموماً دیکھتے ہیں. قانون تو بن جاتا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کے لیے جو مروجہ ضروریات ہیں وہ حکومت بدقسمتی سے پورا نہیں کرتی ہے، یا حکومت اس کو سنجیدہ نہیں لیتی ہے. میرے خیال میں ہمیں جو اس وقت مسئلہ درکار ہے وہ ہے امپینٹی کو ختم کرنا، یعنی ان لوگوں کے پیچھے جانا جو صحافیوں اور صحافت کے خلاف ہے پاکستان میں. اور جب تک ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، ان لوگوں کو تقویت ملے گی اور یہ لوگ صحافیوں کو اس طرح قتل کرتے جائیں گے. دوسری بات جو یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، صحافیوں کے تحفظ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز تو ذہن میں بالکل یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک سہ فریقی عمل کے ذریعے ممکن ہے. یعنی میڈیا کے ادارے، صحافی خود اور حکومت، اور ان کے ساتھ چوتھا جو میں ایک جو شامل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سول سوسائٹی. جب تک یہ چاروں اسٹیک ہولڈرز جو ہے مل کے کام نہیں کریں گے، صحافیوں کا تحفظ جو ہے ایک خواب رہ جائے گا. میڈیا ہاؤسز میں آپ دیکھ لیں کہ سیفٹی پروٹوکولز نہ ہونے کے برابر ہیں، سوائے 1 یا 2 میڈیا ہاؤسز کے. باقی کسی 95% میڈیا ہاؤسز میں آپ کے سیفٹی پروٹوکولز نہیں ہیں. صحافی جو ہے وہ غیر ضروری خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ یہ سٹوری نہیں کرے گا تو اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. صحافیوں نے ایک بات اپنے آپ پہ تو ایک قسم کی لاگو کر دی ہے کہ شاید زندگی دوبارہ مل جائے لیکن جاب دوبارہ ہمیں نہ مل سکے، اس لیے وہ انڈیو رسک لے رہے ہیں. اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لا رہی ہے جو صحافیوں پہ حملے کر رہی ہے، جو آزاد صحافت پہ یقین نہیں رکھتی ہے، جو لوگوں کے حق جاننے کے حقوق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ آئینی حق ہے پاکستان کے ہر شہری کے لیے. سر آپ نے ایک تو مینشن کیا کہ ایک اسٹرکچر کی غیر موجودگی ہے، پھر یہ بھی کہ میڈیا ہاؤسز ہے وہاں پر سیفٹی پروٹوکولز کا بھی ایشو ہے. مگر ساتھ ساتھ میں اب جیسے یہ خلیل جبران کا یہ واقعہ یہ ہوا ہے تو اسٹیٹ ہے وہ کنسسٹنٹلی ان ڈینائل لگتی ہے کہ جرنلسٹ کو باقاعدہ ان کی جرنلزم کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے جیسے یہ ناظم جوکیو کیس ہوا تھا، سٹیزن جرنلسٹ تھا، اس میں بھی 2 یعنی کہ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ٹیکنیکلی ان کے they were involved in it and the state went ahead with it کہ یعنی کہ ایک acknowledgement نہیں تھی اسٹیٹ کی طرف سے کہ he was targeted, he was killed for his journalism.
سیم وتھ خلیل جبران کے. یہاں پر ملیٹنٹس ان کی جو فیملیز ہے اور فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپیسیفکلی ملیٹنسی کو کور کرتے تھے, اینڈ وچ از وائی وی فیل وی ہیو اے اسٹرانگ ریزن ٹو بلیو کہ وہ اس وجہ سے ان کا قتل ہوا تھا. بٹ اسٹیٹ ڈینائی کر رہی ہے کہ ٹرائبل ایریاز کے اندر کوئی ملیٹنٹ پریسنس ہے یا پھر ان کی ریسیٹلمنٹ ہوئی ہے. تو وین یو آر اپ اگینسٹ اے اسٹیٹ جس کا وہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یس آر جرنلسٹ آر انڈر تھریٹ اینڈ وی شوڈ ڈو سم تھنگ, تو یہ امپیونٹی کسی ہاؤ کین وی پاسبلی ایکسپیکٹ امپیونٹی فار اینی ون؟ دیکھیے اسٹیٹ بالکل ایک ڈینائل کی اس میں ہے, پوزیشن میں ہے, اور ابھی بھی مجھے نظر آ رہی ہے. اسٹیٹ یقیناً جو ہے وہ اس بات کو ماننے کی تیار نہیں ہے کہ طالبان دوبارہ اپنے سابقہ مضبوط گڑھوں میں دوبارہ آباد ہو رہے ہیں اور حکومت کی ٹھکانوں پہ نشانہ بنا رہی ہے. آپ دیکھنے کو گزشتہ 1-2 سال میں جب سے افغان طالبان نے افغانستان پہ دوبارہ حکومت شروع کی ہے, پاکستان میں یہ دوبارہ نمودار ہو گئے ہیں. میرے خیال میں حکومت پہ میڈیا کے ادارے, صحافیوں کی تنظیمیں, سول سوسائٹی کی تنظیمیں حکومت پہ دباؤ ڈال سکتی ہے, اور دباؤ کا یہی نتیجہ اور وجہ تھی جس سے سندھ میں قانون بنا, وفاق کی سطح پہ قانون بنا. یہ کوئی حکومتوں نے صحافیوں کو یا سوسائٹی کو یا شہریوں کو ایک تحفہ نہیں دیا, لیکن اس کی پیچھے بہت لمبی ایک جدوجہد تھی اور اس میں تمام شراکت داروں کا حصہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکالنے کی ابھی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں اب بھی اپنی جو ایڈوکیسی ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے کہ اس سوسائٹی کو, میڈیا کے اداروں کو وہ صاف تنظیموں کے بعد بلد کریں. اچھا سر, ان لیو آف پیکا اینڈ اب جو یہ ڈیفیمیشن بل پنجاب میں آیا ہے کہ ان لیو آف دیز لاز سول سوسائٹی وہ پریشر ڈال سکتی ہے؟ دیکھیے پریشر تو بالکل ڈال رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے. ہمیں یہ ذہن میں ایک بات واضح کر دینی چاہیے, ہم نتائج کو ایک طرف رکھیے, اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک اس جماعت کو بھی ایک دن ضرور یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ جو قانون سازی ہے, اس طرح ہم نے 2016 میں پیکا قانون سازی کے حوالے سے حکومتوں کو, اس وقت کی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ یہ قانون آزادی صحافت کے خلاف زیادہ استعمال ہوگا, لیکن اس وقت ہمیں نہیں سنا گیا اور ایک قسم کا مذاق بھی اڑایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت جلد اس بات کو ریئلائز کر لیں گے کہ یہ قانون جو ہے دراصل آزادی رائے کو ایک قدغن لگانے کی نیا قدم ہے, نہ کہ قانون صرف اس کے لیے کہ ڈیفیمیشن. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے ڈسینٹ جو ہے وہ ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے, اور ڈسینٹ جو ہے اس کو کرمینلائز کرنا یہ جو ہے آپ آئینی جو آپ کے ساتھ حد ہے اس سے تجاوز ہو رہا ہے. تو یو آر اوور اسٹیپنگ دی کانسٹیٹیوشن. آپ کے ساتھ اس وقت بھی قوانین ہیں, آپ کے ساتھ ادارے ہیں جہاں پہ آپ میرے خلاف, آپ کے خلاف کوئی شخص کیا حکم کر سکتا ہوں. اور ہماری سر آپ کی آواز ہمیں نہیں سنائی دے رہی, اگر آپ تھوڑا سا قریب کر کے بول سکیں. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس جو ہے نئے قانون بنانے کی پاکستان میں اس طرح کی قوانین موجود ہے. یقیناً کوئی بھی شخص میرے خلاف, آپ کے خلاف, کسی میڈیا گروپ کے خلاف, کسی صحافی کے خلاف شکایت کر سکتا ہے ان اداروں میں جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے. بہت شکریہ اقبال خٹک صاحب رائٹس واچ کو ٹائم دینے کے لیے. اور جو خلیل جبران صاحب کی ہلاکت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ملک بھر میں جو عمومی طور پہ صحافیوں کے جو مشکلات درپیش ہیں اس پر آپ نے آج کی گفتگو میں اس کا جائزہ لیا اور اس کے حوالے سے اپنی تجاویز سامنے رکھی. ناظرین, رائٹس واچ دیکھنے کا بہت شکریہ, اور ہمارے اس پروگرام پر فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیں اور دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.